میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تدفین کس طریقے سے کریں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کا تہجد تدفین کس طریقے سے کریں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے اس کا نماز جنازہ کس طریقے سے پڑھیں۔ اسلام نے ہر پہلو کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ زندگی سے لے کر موت تک کے تمام احوال کو، تمام زندگی کے پنے کو کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ قرآن میں پوری چیز موجود، حدیث میں پوری چیز موجود۔ ہم علم حاصل کر کے اس کو حاصل کریں، علماء کرام سے معلوم کریں۔ میرے دوستوں، انسانی بدن، ہمارا بدن یہ قابل احترام ہے۔ اس کی تقریر کی جائے، اس کی عزت کی جائے اور اس کی تعظیم، ہمارے بدن کی تعظیم زندہ میں بھی کیا جائے اور اس کی تعظیم مرنے کے بعد بھی کیا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع اب بیان کروں گا جس میں ہم اور آپ شامل ہیں۔ یا توجہ سے سنیں اس بات کو۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسرو عظم المیت ککسر حیا۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مردے میت کی ہڈی کو توڑتا ہے، جو شخص غور سے سنیے، جو شخص میت کے ہڈی کو توڑتا ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ کسی زندہ انسان کے ہڈی کو توڑ رہا ہے۔ مطلب اس حدیث کا کیا ہے؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے، جس طریقے سے زندہ انسان کے ہڈی کو توڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمارا ہڈی توڑ دیا جائے، ہمیں مارا جائے تو تکلیف ہوتی نا، تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی کسی مردار انسان کے ہڈی کو توڑا جائے اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طریقے سے زندہ انسان کا ہڈی توڑنے سے گناہ ہوتا ہے، جرم ہے، اللہ کے نزدیک مقبول عمل ہے، ویسے ہی مردہ انسان کے میت کے لاش کو توڑنا یہ بھی اسلام میں گناہ ہے اور جرم ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب ہمارے یہاں کوئی انسان مرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھدائی کیے، قبرستان بنائے، ڈال دیے اور اس کے اوپر سے پٹی ڈال دیے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ میرے دوستو، ہم جو کہتے ہیں انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، انتقال کے معنی کیا ہوتے؟ انتقال کے معنی ٹرانسفر کے۔ کوئی انسان یہاں پر ہے، یہاں پر لکڑی اس کی ہے، اس کو بھیج کے وہاں بھیج دیا، کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے وہاں چلا گیا۔ انتقال فلان من ہنا الی ہنا، من ہنا الی ہنا، یہ انسان یہاں سے وہاں چلا گیا۔ ویسے ہی ہے، جب انسان مرتا ہے تو اس کے اندر ایک کنیکشن رہتا ہے، ایک تعلق رہتا ہے اس سے، ہلکا سا تعلق اس سے لگا رہتا ہے۔ جب انسان دو چیز سے بنا نا، انسان دو چیز سے بنا ہے، ایک انسان مٹی سے بنا ہے اور ایک کیا ہے؟ ایک روح ہے۔ ایک کیا جسم میں؟ روح ہے۔ جب تک ہمارے جسم میں روح ہے ہم ہاتھ ہلا سکتے، جب تک ہمارے جسم میں روح باقی ہے ہم بول سکتے، دیکھ سکتے، چھو سکتے، سب کچھ کر سکتے۔ لیکن جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہم ہاتھ کو ہلا نہیں سکتے، زبان سے کچھ بول نہیں سکتے، اپنے پیر کو اٹھا نہیں سکتے۔ کیوں؟ انسان دو چیز سے بنا ہے اور ایک چیز یہاں سے نکل گئی ہے تو انسان کچھ نہیں بول سکتا۔ لیکن حدیث میں ہے، کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ہے، جب میت وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ ساری باتیں سنتا، کون رو رہا ہے وہ بھی سن رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا کون نہلا رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن کیا ہوتا؟ وہ سب سن رہا ہے، لیکن کیا ہوتا؟ وہ روح نہیں اس کے پاس، ایک ہلکا سا تعلق ہے، ایک ہلکا سا اس سے تعلق ہے تو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں منع فرمایا ہے کہ مردہ انسان کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہے جیسے کہ زندہ انسان کی ہڈی کو چوٹ پہنچانا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم جو طریقہ اپنا رہے ہیں یہ طریقہ بالکل غلط ہے،
یہ بالکل سراسر ظلم ہے۔ جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، بلکہ اسلام نے ہمیں اور آپ احترام کرنے کے بارے میں، احترام کے ساتھ نہلاؤ اس کو، اس کے اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، ہر چیز ہمیں اسلام نے بتایا ہے۔ اس کا اکرام کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا احترام کیا جائے مسجد کا، اور ہم کیا کریں، احترام سب کچھ کر دیے، نہلا دیے، دھلا دیے، کپڑے پہنا دیے، نماز پڑھ لیے، لے کے گئے قبرستان میں ڈال دیے، اس کے اوپر کوئی لکڑی بھی نہیں لگایا، اوپر سے ڈال دیا۔ یہ تو اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ رہی، تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم نے جو کیا آئندہ ایسی غلطی نہ کریں، توبہ استغفار کریں۔ اور ہم کیا کریں، قبر بنانے کی دو شکل ہوتی، کتاب و حدیث میں قبر کے بنانے کی دو شکل بیان کی گئی ہے۔ پہلی شکل کیا ہے، ایک بغلی قبر بنائے۔ اگر ہمارا زمین سخت ہے کہ کھودیں تو وہ دھسنا نہ گرے، زمین نیچے نہ گر جائے، اگر زمین ہمارا سخت ہے تو قبر کھودنے کے بعد اس کے بغل میں اتنا کھدائی کی جائے جس سے میت آرام سے لیٹ جائے۔ زمین کھودنے کے بعد اس کے اندر کھودا جائے، پچھم کی طرف، مغرب کی طرف اتنا کھودا جائے اس کے اندر میں کہ اس کے اندر میت آرام سے آ جائے۔ اس کے بعد لکڑی وغیرہ سے ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال گئے۔ ایک طریقہ تو یہ رہا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے، ابھی علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر زمین سخت نہیں ہے، نرم ہے، تو وہاں پر ہم قبر کھود دیے۔ قبر کھودنے کے بعد بیچ میں اور کھودیں، بیچ میں ایک اور کھدائی کریں۔ وہ کتنا کھودیں، میت کے جسم کے برابر۔ بیچ میں کھودنے کے بعد اوپر سے لکڑی یا تختہ وغیرہ ڈال دیں، پھر اوپر سے مٹی ڈالیں۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ یہ کس کا طریقہ ہے، یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اور ہم جو کر رہے ہیں یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا کرنے سے گریز کریں، ایسا بالکل نہ کریں۔ ہر ایک چیز آج ہمارے دور میں کتاب موجود ہے، حدیث موجود ہے، علماء کرام ہمارے پاس موجود ہے، اس سے مسائل پوچھیں نا۔ اپنے من مانی نہ کرنی چاہیے، جو دیکھ رہے ہیں جو کر رہے ہیں وہ نہیں۔ اسلام کیا بتا رہا ہے، علماء کرام سے، مفتیان کرام سے معلوم کریں مسائل کو اور پھر عمل کریں۔ اب ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں اس پر ہم نے جو روک رہا ہے، جو منع کر رہا ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ میں جو بول رہا ہوں، میں جو منع کر رہا ہوں، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کا ایسا عمل موجود ہے، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے۔ خود انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر مٹی ڈالتے بغیر کسی اور کے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کہ ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں دل ہی نہیں ہے، کوئی رحم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایسا نہ کریں میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ ایک مسئلہ تو یہ رہا، دوسرا مسئلہ یہ ہے، مسائل تو بہت سارے ہیں کہ انسان جب مر جائے تو کیا کرے، وہ کہاں پر کیا کریں۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ جب انسان مر جائے تو اس کے پاس میں قرآن شریف پڑھنا منع ہے، مکروہ ہے۔ قرآن شریف پڑھنا اس کے پاس میں قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، جب تک اس کو نہلا نہ دیا جائے اس وقت تک اس کے پاس میں قرآن شریف نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا ہے دوسرے کمرے میں جا کے پڑھو، لیکن اسی کمرے میں اس کے پاس میں قرآن شریف پڑھنا بالکل مکروہ یا مکروہ لکھا ہے۔ اگر قرآن پڑھنا ہو تو دوسرے کمرے میں کہیں اور جا کے پڑھ دو، ثواب پہنچا دو، لیکن مسجد کے پاس میں قرآن شریف پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ ایسا عمل کر رہے ہوں، اگر کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اگر نہیں کر رہے تو ماشاءاللہ۔ اور جب مسجد وہاں پر موجود ہو تو اس کے پاس میں جنبی، جنہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہو، ملاقات کی ہو، یا پھر وہ عورت جو حیض والی ہو، یا پھر وہ عورت جو نفاس والی ہو، اس کے پاس بھی نہ جائے۔ مسجد کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، تو اس کے پاس ہم نہیں جائیں، اس کے پاس جانے سے رک جائیں۔
اور ایک مسئلہ یہ ہے، نماز جنازہ کے بعد جو ہم دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرنا صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اور حدیث میں جو کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ دفن کے بعد دعا جو ہم لوگ کرتے ہیں قبرستان میں، وہ دعا مراد ہے۔ ابھی ہم نے دعا کی، کیا پڑھتے اس میں؟ اللہ کی تعریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا۔ یہ دعا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے موجود کی، ہمارے مرد کی، ہمارے عورت کی، سب کی اس میں دعا ہوتی۔ جب ہم نے دعا پڑھ لی ہے، اب پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر دعا کرنا، یہ احناف کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دعا پھر کب کریں گے؟ دفن کے بعد دعا کریں۔ دفن ہو جائے رک کر کے سورہ، ہر کوئی ایسا نہیں صرف امام صاحب صرف قرآن شریف تلاوت کرے، جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں اگر پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ اگر ہر کوئی پڑھ اس کو ثواب پہنچے گا نا، تو ہر کوئی پڑھنا چاہیے۔ جو بھی یاد ہے سورہ قل اللہ احد ہو، درود شریف ہو، ہر کوئی پڑھ کر کے دعا کرا کر کے ایک آدمی اس کو بخش دے۔ اور میرے بھائی ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ جب عورت کا انتقال ہو، اس کو دفن کس طریقے سے کریں؟ اس کے قبر میں کون لوگ اترے؟ اس کے قبر میں وہ لوگ اتریں گے جو محرم ہو، یعنی جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ بیٹا، بھائی، وہ لوگ قبر میں اترے۔ اگر نہیں تو پھر کوئی اتر سکتا ہے، لیکن پہلے ہی اترے۔ اور جہاں پر ہم دفن کر رہے ہیں وہاں پر ایک پردہ دے دیں، عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں، اور غیر مرہم وہاں پر نہ جائے، غیر مرہم کی نگاہ اس پر نہ پڑے، بلکہ وہ دور رہے۔ ایک پردہ لگا دیا جائے، اس کو قبر میں ڈال دیا جائے، تختہ لگا دیا جائے، پھر مٹی کے دینے کے لیے بلائے۔ میرے دوستو، اسلام اسے کہتے ہیں، اسلام بے شرمی بے حیائی کا نام نہیں ہے، اسلام منمانی کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ماننے کا نام ہے۔ ہم کیا ہوتے؟ ہم مسلمان ہوتے۔ ہم کیا ہوتے؟ مسلمان۔ مسلمان کا معنی کیا ہوتا؟ اگر کوئی پوچھے کہ مسلمان تو ہو، اس کا معنی مطلب کیا ہے، ہم کیا بتائیں گے؟ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار کے، مسلمان کے معنی اطاعت کرنے والے کے، اللہ نے جو حکم دیا اس کو ماننا، اس نے جو دلیل کر لینا، یہ اس کو ماننے کا نام مسلمان ہے۔ منمانی کرنے کا، ہمارا دل میں جو آئے ہم وہ کر لیں، اس کا نام مسلمان نہیں ہوتا۔